الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں، ان کے تذکرے اور وہاں پر انسانوں کے درمیان جو معاملات تھے، جس طرح کے معاملات ہمارے درمیان پیش آتے ہیں، انہی میں سے ہم قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہے جس نے اپنا آپ سنوار لیا، انہی روشنیوں سے جو قصر نبوت میں تھیں اور انہی خوشبوؤں سے جو گلستان نبوت میں تھی، اپنے آپ کو چمکانے اور اپنے گھر کو مہکانے کے لیے وہ تذکرے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں کیا کیا ہوتا تھا اور کس طرح ہوتا تھا اور کتنی گنجائش کن چیزوں کی تھی۔ ایک واقعہ حضرت عمر اور ایک حضرت حسان کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسان جو شاعر رسول تھے، شاعر ہیں، معروف ہیں، صحابی ہیں، وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے، اور شاعر کا اپنا ایک شعر پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، اور عرب ہیں ہی شعر و شاعری کی قوم۔ اللہ نے زبان کو جو عروج، جو فن عطا کیا تھا، وہ شاعری کا تھا۔ ایک دن حضرت حسان جب مسجد میں اس طرح شعر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر حضرت عمر گزرے، انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اب ان کی ناگواری کا مطلب یہ تھا کہ مسجد میں تم یہ کیا شاعری کر رہے ہو۔ حضرت حسان نے جب یہ معاملہ دیکھا، وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے، اور آپ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر حضرت عمر کو دیکھ کے کہا، ہاں میں اس مسجد میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، میں اس وقت بھی پڑھتا تھا جب وہ شخصیت، وہ ذات موجود تھی جو تم سے بھی بہتر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے اس چیز کو ایک اور پہلو سے دیکھا، اور جب منع کیا تو حضرت حسان نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ ہوتے تھے اور میں ان کے سامنے شعر پڑھا کرتے تھے، تم کون ہوتے ہو ناگوار سمجھنے والے، اس کو ناگوار سمجھنے والے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ وہاں پر یہ گواہی دی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ میرے اس شاعر کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔
جب انہوں نے ان سے یہ گواہی پوچھی تو انہوں نے اس کا اقرار کیا ہاں کہ ایسا معاملہ تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ادب اور انسان کے وہ ذوق سے وابستہ چیزیں جو مثبت ہیں، جو منفی نہیں ہیں، جس میں حرام یا مکروہ چیز نہیں ہے، مساجد میں وہ سرگرمیاں ہوتی تھیں اور مسجدوں میں اس چیز کی گنجائش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس پہلو پہ جا رہے تھے، جو سوچ رہے تھے، وہ یہی تھا کہ شعر و شاعری میں ایک بڑا حصہ ایسی چیزوں پہ، لغو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کے بعد کوئی دوسرا آ کے ایسے شعر پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن حضرت حسان نے وہاں پہ توجہ دلائی کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، آپ اس کو مطلقاً روک سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین کے ایک ایک پہلو کو ان نسلوں نے، صحابہ کرام نے کیسے سنبھال کے رکھا اور وقت آنے پہ بیان بھی کیا، اور وہ امت کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق بھی بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جو، اور ان کی زندگی کے یہ خاص جو مواقع میں آپ کے سامنے ایک ڈھونڈ کر لا رہا ہوں، اس میں ایک خاص چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ عام معاملات ہیں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے آپس میں لوگوں میں پیش آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایک تنہا ذات ہو کہ کوئی ایک نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں یا انفرادی عمل نہیں، بلکہ معاشرہ انسانوں کے آپس میں جینے کا نام ہے۔ اس زندگی میں جو معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، خواہ وہ برادری کے ہیں، کاروبار کے ہیں، رشتوں کے ہیں، دوستی کے ہیں، لین دین کے ہیں، لڑائی جھگڑے کے ہیں، برا بھلا کہنے کے ہیں، کسی سے بے تکلفانہ دوستی کے ہیں، کسی کو نہ چاہنے کے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کام یا کسی کے ساتھ نہ مل کے کام کرنے کے ہیں، ان سب میں دو یا زیادہ لوگ اس میں آپس میں مل کے یہ منظر بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں۔ اب منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ حضرت ابن عوف ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ بیٹی کی روح قبض ہو رہی ہے۔ یہ اس لمحے کی بات ہے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آتے دیکھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ بھی اس موقع پہ روئیں گے؟ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، اس کے بعد یہ آنسو بہانا، یہ شاید ایک مقام ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اپنے آنسو کو ضبط کرنے کا نام ہے۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عوف نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان العین تدمع، یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، یہ دل دکھی ہوتا ہے، یہ فطرت ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اس موقع پہ وہی بات کہیں گے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں، دل دکھی بھی ہو، ہم یہی کہیں گے جو ہمارے رب کو اس موقع پہ پسند ہے اور جس سے ہمیں ہمارے رب کی رضا ملتی ہے۔ ہاں ابراہیم، میں تمہاری جدائی سے غمزدہ ہوں، لیکن اے ابن عوف سنو، انہا رحمتن، یہ ایک رحمت ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو نکلنا، انسان کا دکھی ہونا، دکھ کو محسوس کرنا۔ اگر رب نے انسانوں میں یہ احساس ختم کر دیا ہو تو پھر وہی منظر ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی اور پوری دنیا میں مل رہے ہیں۔ کیسے بے رحم انسان کس طرح انسانوں کو نوچ رہے ہیں۔ انہا رحمتن، یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، انسان پہ مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں دے کر، کہیں روک کر، کہیں چھین کر آزماتے ہیں، لیکن وہ نعمت ہی
وہ اختتام نہیں ہے، وہ نعمت خود مقصد نہیں ہے، وہ نعمت تو آئے ہی ہمیشہ کے لیے عارضی ہے۔ اصل بات اس نعمت کے ساتھ اس بندے کا رویہ ہے۔ مل گیا تو صبر و شکر اور اطاعت میں رہا، روک لیا تو استغفار کر لیا، نہیں دیا تو صبر کر لیا۔ اور صبر پہ تو میرے رب نے اجر ہی ایسا رکھا ہے، کسی کا اجر اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، لیکن جب آزمائشوں پہ صبر کرنے والے کی بات آتی ہے تو مہربان رب یہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر حساب کتاب کے بغیر دیا جائے گا، کوئی اس کے پیمانے مقرر ہی نہیں کیے، بغیر حساب۔ یہ 27 درجے بہتر ہے، یہ ایک احد پہاڑ کے برابر ہے، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا فلاں درجہ ہے۔ لیکن صبر کی دفعہ کیا کہا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کا اجر ہے ہی بغیر حساب کے ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کے ذریعے یہ سیکھ لیجئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ملا اور انہوں نے کیا کہا، کہیں گے ہم اس حالت میں بھی وہی، منہ سے شکوہ ایسا نہیں کریں گے، ایسے نوحے نہیں پڑیں گے، ہم ایسے خواہ مخواہ کے مبالغہ آمیزی پہ مشتمل میت کے بارے میں اوصاف بیان نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کی ملکیت، ہم نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، و انا الیہ راجعون، ہم اسی رب کی طرف جائیں گے۔ اس رب کے پاس جانے سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات، یہ باتیں ہماری عام روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں۔ آئیے آپس کی بے تکلفیوں میں ہر انسان کے کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جن سے وہ بے تکلف ہوتا ہے، وہ بے تکلفیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں کی تھیں، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صرف پروٹوکول کے چکر میں بندہ دنیا سے نہ جائے، صرف اپنے آپ کو ایک زیادہ ہی اپنے آپ کو بنا کر وہ ان چیزوں سے، ان محبتوں سے محروم نہ رہے۔ اسید ابن حضیر کہتے ہیں وہ اپنی قوم کو گپ شپ لگا رہے تھے، اور ان کی گپ شپ کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا وقت ضائع کرنا، اور درمیان میں ہنسا رہے تھے۔ بات چیت کرتے ہوئے وہ مزاح کے پہلو کو استعمال کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ جب آئے ان کی بات سنی، وہ ہنسا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے پیار سے وہ چھڑی حضرت اسید کی اس حصے پر، پہلو پہ لگا دی۔ جب وہ پہلو پہ ماری ہلکی سی چھڑی تو اسید نے مڑ کے دیکھا، موقع ہاتھ میں آیا، کہنے لگے آپ نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ معاملہ مزاح کا تھا، لیکن ہلکا سا جسم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو جو بدلہ لینا ہے، لے لو، اگر میری اس چوٹ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے لو۔ کہ وہ جب اس وقت یہ ہنسا رہے تھے، ان کے جسم سے جو اوپر کی چادر تھی ہٹی تھی، ان کا جسم کا یہ حصہ خالی تھا، اس پہ کپڑے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا اپنا بدلہ لے لو، انہوں نے کہا ان علیک قمیصا، آپ کے اوپر تو کپڑا ہے، ولیس علی قمیص، میرے اوپر کپڑا نہیں تھی، بدلہ ہوگا پورا پورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی وہاں سے قمیص ہٹا دی، اور اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا، اپنی قمیص ہٹائی، حضرت اسید آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو لپٹ گئے اور وہاں پہ چومنے لگے اور کہنے لگے وَإِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے تو آپ کے جسم کو چومنا تھا، میرا تو اتنا ہی ہدف تھا۔ یہ محبتیں تھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور ان کے ارد گرد موجود لوگوں کے درمیان یہ معاملات تھے۔ زندگی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چھوٹے بچوں میں، اپنے ملازموں میں، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بے تکلفیاں، جس سے کسی کا حرج نہ ہو، جس سے آپ کا وقار خراب نہ ہو، یہ محبت ہونی چاہیے۔
یہ محبتیں آپس میں بٹنی چاہیے. دین اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم جلاد ہو گئے، اب جو ہم سے تھوڑا سا بے تکلف ہو کے گفتگو کرے گا آگے سے منہ بنا کے اس کا جواب دیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عام معاملات ہیں جو ہمارے عام بچوں کو پتہ ہونے چاہیے. دوستیاں کیسی ہیں، دوستیوں میں بے تکلفیاں کتنی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی صحابہ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. 2 آدمی جھگڑنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو کسی بات پہ ڈانٹ رہا ہے، دوسرا پہلے کو برا کہہ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا اختلاف ہو جاتا تھا. اس موقع پہ پھر دیکھیے نبوت اور اس دین کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں انی لا اعلم کلمۃ، مجھے ایک ایسا کلمہ پتہ ہے، لو قالہا، اگر ان میں سے ایک بندہ یا انسان وہ جملہ ادا کر دے، لذهب عنہ ما یجد، جو اس وقت اس بندے کو اپنے اندر ابال اور ایک غصہ محسوس ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے، اس کا غصہ چلا جائے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے صحابہ کو یہ پڑھ کے سنایا. یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اور سب سے پہلے جو شخص کہہ رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم زندگی میں کتنی دفعہ غصے میں آئے اور پھر ہم نے یہ سنت کتنی دفعہ اپنے لیے زندہ کی. کتنی دفعہ غصے میں آئے تو سوچا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے، کیا اس کے بعد الفاظ کہیں گے، پھر سنیں گے، پھر یہ آئے گا، پھر وہ معاملہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غصے میں بھی تعلیم چل رہی ہے. پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب معاملہ ہوا. دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. کوئی انہوں نے بات کہی، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بات تو نہیں پتہ لگی، لیکن ان کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ بھی نمودار ہوا. فلعنہما وسبہما، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں شخص کے بارے میں سخت الفاظ بھی کہہ دیے، برا بھلا بھی کہہ دیا. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول جو معاملہ آج ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کیا تھا یہ تو بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ان دونوں کو یوں برا بھلا کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ یا عائشہ تمہیں نہیں پتہ، اب ما علمتی، اے عائشہ کیا تمہیں نہیں پتہ، شارت علیہ ربی، کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک بات طے ہوئی ہے. تم اس بات سے کہ آج میں نے اپنے ان 2 لوگوں کو ایک برا لفظ یا سخت تلخ لفظ کہہ دیا، اس لفظ کو ہم اپنی زبان میں تو جو بھی برا لفظ کہتے ہیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ ادا کیے. بہرحال وہ سخت الفاظ تھے. تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، عائشہ تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ میری کیا بات طے ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے، اللہم، میں نے یہ دعا کی ہوئی ہے، اے اللہ انما انا بشر، اے اللہ میں ہوں تو ایک انسان ہی، انما انا بشر فأی المسلمین لعنتہ او سببتہ فاجعل لہ زکاة واجرا. اے اللہ میں ایک انسان ہی ہوں، کسی بھی مسلمان کو اگر میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل کے جو سخت ہوں، اس کے لیے لعنت کے الفاظ ہوں یا گالی کے الفاظ ہوں، تو فاجعلہ لہ زکاة واجرا، اس مسلمان کے لیے میرے ان الفاظ کو پاکیزگی کا ذریعہ، گناہوں سے پاک ہونے کا اور اجر کا ذریعہ بنا دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہاں پر وہ لوگ خاص طور پر، اور ہم سب بھی اس میں
شاید ہی کوئی ایسا ہو زندگی میں اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، اور جن کو بھی کہا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے ہم کیا کیا کرتے آئے ہیں. کل انسان، ہر انسان اپنے اوپر بہترین گواہ ہے. وہ اس دعا کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لے، اے اللہ جس بھی شخص کی میں نے کوئی غیبت کر لی، چغلی کر لی، اس کی شہرت خراب کرنے کی کوشش کی، اس کو میں نے برے الفاظ سے یاد کیا، اس کا میں نے برا لقب رکھا، اے اللہ میں انسان ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اسی سنت کو جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام عطا کیا تھا، اس میں سے میرا بھی انعام بنا دے. قیامت کے دن وہ گالی میرے لیے وبال نہ بنانا، بلکہ اس بندے کے لیے مغفرت کا اور وہاں سے بچنے کا سبب بنا کے اس کو درگزر کر کے، اس کو معاف کر کے، اس کے درجات بلند کر کے، اے اللہ میری اس گالی کو اس کے لیے صدقہ بنا لینا. یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے ملنے والے وہ اصول جو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھروں میں، اپنے کاروباری لوگوں کو، اپنے تاجروں کو، اپنے ملازمین کو بتانے چاہیے. ہم بدقسمتی سے ایک ایسا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں جو اپنے اولی الامر کو، اپنے صاحبان اقتدار کو گالی دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. اپنے ہر بڑے کو گالی دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے حریت پسند ہیں. یہ گالیوں کا کلچر، یہ برے الفاظ کا کلچر، جتنے بڑے سیاستدان ہمارے وزرائے اعظم ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص نہ تو سراپا شر تھا نہ سراپا خیر تھا. غلطیاں سب نے کی، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. مذہبی زعماء بھی ان میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے. یہ غلطیاں بھی کرتے رہے، یہ خیر کا باعث بھی بنتے ہیں. ہم ان لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، تھوڑے سے ہمارے سے فرقے سے ہٹ کے بندہ ہو، اس مولوی کے ہم بخی ادھیڑنے پہ تلے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بری بات سن کے شیئر کرتے ہیں، اور اپنا کوئی برا بھی کر لے تو کہتے ہیں معاف کرو. یہ اس نفسیاتی بیماری میں سے نکلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری زبانوں، ہمارے ہاتھوں، ہمارے کانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ جو آپس میں آپ کی بے تکلفیاں ہوتی ہیں، ہم لقب رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نام دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نک نیم، چھوٹے نام رکھا کرتے تھے. یہ ایک طرف تو کسی کو لقب دے کے اس سے زندگی بھر کے لیے آپ نفرت بھی اس کی کما سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سیرت سے لیا ہوا آپ کا مزاج بن جائے، تو پھر اس شخص کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے کوئی پیارا سا، ایسا شاندار، اس کی کسی اچھی صلاحیت یا اچھی خوبی یا کسی بات سے اس کے لیے کوئی نام سوچ کے اس سے بلائیں. وہ زندگی بھر کے لیے اس نام کو اور اس محبت کو یاد رکھے گا، اس شخص نے میرا تذکرہ اتنے پیارے انداز سے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، وہ بڑے سفید رنگ کے اور خون سے چہرہ ان کا بھرا ہوتا تھا. ان کی سرخ رنگ کی اس جلد کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، وہ آئے، کہنے لگے، اپنے صحابی کا نام لے کے کہنے لگے، انت ابو الورد، تم گلاب کے باپ ہو. ابو الورد، عربوں میں ابو کا لفظ بہت سی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی چیز بہت زیادہ ہو یا شاندار عمدہ ہو، اس کو ابو کے ساتھ وہ لفظ کہہ دیا جاتا ہے. کوئی بیچارہ بہت زیادہ کسی چیز میں مبتلا ہو، اس کے ساتھ بھی ابو لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو کہا ابو الورد، گلاب کا باپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو وہ ہمیشہ، اس نے اپنا اصل نام چھوڑ کے یہی بیان کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام چھوڑ کے اپنا نام تمہیں کیوں بتاؤں. جب کوئی پوچھتا تھا بتاؤ تو صحیح نام، کہتے تھے میں تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے اللہ کے رسول نے ابو الورد کہا ہے. ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام اردو میں ترجمہ کروں تو میرا نام رکھ دیا تھا جہاز. آپ کے ہاں جہاز کا اور مفہوم ہے، لیکن اب واقعے کی طرف آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، کوئی موقع آیا، سامان اٹھانا تھا، ہم جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو سامان کچھ اٹھانے کی باری آئی، آپ نے ایک چادر بچھائی، سارے سامان رکھتے گئے، میں نے اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس شخص سے کیا کہا تھا کہ تمہاری ماشاءاللہ اتنی ہمت ہے، تم تو ایک سفینہ ہو. سفینہ بڑے بحری جہاز کے لیے، ایک کشتی کے لیے کہا جاتا ہے.
وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے کہی، اس دن مجھے لگ رہا تھا میرے پہ کتنے اونٹوں کا سامان رکھتے جائیں میں اٹھاتا چلا جاؤں گا، میرے اتنی ہمت آ چکی تھی۔ آپ اپنے دیہاتوں میں جائیں، کسی کا انسانی نام بچا ہی نہیں ہوتا۔ نسلوں کے اندر جاوید ہے تو بیچارے کا نام بگاڑ کے کچھ بنا دیں گے، اشرف کو کچھ کہیں گے، عبداللہ کو پکڑ کے بگاڑ دیں گے۔ یہ اس ثقافت سے نکلی ہے، یہ ثقافت ہماری اسلامی ثقافت نہیں ہے، اور اس پہ خاموشی اصل میں ہماری بیماری کی جڑ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو ہمارے ساتھ جیتی ہیں، جینی چاہیے، ہمارے تعلقات میں ہونی چاہیے، ہمارے خاندانوں میں بنیاد ہونی چاہیے، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، بتانا تو دور کی بات ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنے سے چھوٹے کو اچھے سے اچھا نام دیں، جتنا آپ سے چھوٹا ہے اس کو زیادہ عزت دیں۔ اصل میں ہونا کیا ہے، آپ اپنے برابر کے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، تھوڑے کم چھوٹی عمر کو بھی دیتے ہیں، لیکن زندگی میں میرا مشاہدہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہی اس کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں، وہی اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے برابر کے تو جنازے کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے، پیچھے آرام سے آتے ہیں، لیکن وہ جو چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں، دیہاتوں میں بھی جائیں، جب جنازے یہاں سے دیہات میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے غریب بندہ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ دار فوت ہوتا ہے، قبر کھودنے کے لیے بھی وہاں پہ غریب ہی پہلے پہنچتا ہے، امیر کے تو ابھی کپڑے ہی اصلی نہیں ہوئے ہوتے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس میں ہم جیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، عملی طور پر اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے تعلقات میں، اپنے غصے میں، اپنے پیار میں، اپنی بے تکلفی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نظر آئیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا کہا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خاص صحابی تھا، دیہات میں رہتا تھا، ملنے کے لیے مکہ یا مدینہ آتا تھا، نام تھا اس کا ظاہر۔ جب وہ گاؤں سے آتا تھا تحفے تیار کر کے لے کے آتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا، اور جب جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامان دے کے، تحفے دے کے بھیجتے تھے، اور جب وہ جانے لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہا کرتے تھے، ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، یہ ہمارا پینڈو ہے، ہم اس کے شہری ہیں، یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے بڑے سویلائز قسم کے شہری ہیں۔ اسے پیار کے ساتھ یہ ایک جملہ بولا کرتے تھے۔ ہمارے اگر آپ بزرگوں کی طرف جا کے یاد کریں، کچھ بزرگوں کے، کچھ بچوں کے لیے یا اپنے ماحول میں دادیوں کے، نانیوں کے کچھ خاص جملے ہوتے ہیں جو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ان کی پہچان ہی بن جاتے ہیں، یا ان کے وہ جملے کسی خاص شخص سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کے بارے مختلف ان سے محبت کے جملے بنا لیتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے کیا کیجیے۔ اپنے ارد گرد خاص لوگوں سے خاص قسم کے جملے ان کے لیے سوچیے اور بچا کے رکھیے۔ وہ شخص جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ صحابی ڈیل ڈول کے حساب سے کوئی بہت زیادہ سمارٹ یا خوش شکل نہیں تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ اس دن اپنا کوئی چیزیں بیچ رہے تھے، خرید و فروخت کا ماحول تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے کہا ارسلنی من ھذا، چھوڑو کون ہے۔ جب آپ نے چھوڑا، پیچھے جب مڑ کے دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جسم لگا ہوا تھا، اسی طرح پیچھے ہٹے اور اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ رگڑنے لگے۔ اب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت دیکھ رہے ہیں اور پیار سے کہہ رہے ہیں گاہکو کوئی ہے جو ہمارے اس غلام کو خرید لے، کوئی ہے جو میرے اس بندے کو، اس غلام کو خرید لے. حالانکہ وہ غلام نہیں لیکن محبت تھی. ہے کوئی جو میرے اس غلام کو خرید لے؟ تو وہ خود ہی کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے اگر فروخت کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں کوڑی کا بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ نے کہا ہاں ظاہر تم دنیا کے بازار میں واقعی بالکل کوڑی کے بھی نہیں ہو، لیکن اللہ کے ہاں تم بڑے ہی قیمتی ہو، اللہ کے ہاں تم بڑے ہی قیمتی ہو. آپ کے ارد گرد کوئی بڑا ہی کمزور شخص، اللہ نے اس کو محروم رکھا ہے لیکن نمازیں پوری پڑھ رہا ہے. اللہ نے اس کو محروم رکھا ہے لیکن اس شخص نے زندگی میں یہ فحاشیاں اور ان کے سسٹم اپنی دیواروں پہ نہیں لگائے. اللہ نے اس کو محروم رکھا ہے، وہ گہری نیند نہیں سو سکتا، جلدی جاگ لیتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے. پتہ نہیں وہ ہمارے ارد گرد ہمارا کمزور اللہ کے ہاں کتنا ہی قیمتی ہو. اس کمزور قیمتی کے ساتھ خوش شکل کو، خوش مال کو، خوش منصب کو دیکھ کے تو پیچھے سب بھاگتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چھوٹوں کو عزت دینا، احترام دینا اور پیار قائم کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہی سنتوں کو تلاش کرتے کرتے مسجد رحمت اللہ عالمین میں آج سے 2 دن پہلے یہ سارے کا سارا صحن بیواؤں، یتیموں، معذور بچوں سے بھرا تھا. یہاں پہ ان کی ضیافت تھی، یہاں پہ ان کے اسی طرح کھانا پکا تھا جیسے کسی شادی کے لیے پکتا ہے کہ ہم اپنے ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا لوگوں کو محبت کا پیغام دیں. صرف ان کو چاول دے دینا، راشن دے دینا یہ ایک عظیم عمل ہے، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کے ایسے نظام بنانے ہوں گے، ایسی روایتیں قائم کرنی ہوں گی، ان کو یہ محسوس ہو کہ امت ہمارے ساتھ ہے، رب ہمیں آزما رہا ہے لیکن ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ روایتیں مساجد کے ذریعے ہو سکتی ہیں. پہلا یوم یتیم مسجد کی طرف سے منا لیا گیا، بیوائیں آئیں، معذور لوگ آئیں. سب سے بڑی چیز جو معاشرے میں طلاق لے کر بچوں کو سنبھالنے والی بہادر مائیں آئیں، جن میں سے اکثر بچوں کے باپوں کی اکثریت بھاگ چکی، چھوڑ چکی، نہ جانے یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ایسی سینکڑوں کی یہاں پہ اب آتی ہیں. یہ ان لوگوں کو محبت کا پیغام ملا اور مسجد میرج ہال سے انشاءاللہ تعالی کل ہفتے کے روز 50ویں بیٹی کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے. یہ جو سلسلہ یہاں سے چلا تھا ان میں سے 31 مستحق خاندان تھے، 9 متوسط طبقے کے ہیں اور 10 خوشحال خاندان ہیں جنہوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہیں، کر رہے ہیں. مسجدوں کے ذریعے ثقافت بنا دیجئے، وہ شادی ہال کا مارکی کا کلچر جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے لیے جہنم خریدتے ہیں، بچوں کو حرام سناتے ہوئے رخصت کرتے ہیں. یہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، بعض جماعت لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں اور بیٹے یہاں سے نکاح کر کے اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں. یہ مساجد کو اللہ کی جنت کی طرف ایک سٹاپ نہ دیجئے، یہاں سے اپنے بچوں کو روانہ کیجئے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کی توفیق سے یہاں پر جو بھی شخص جس بھی مسلک کا ہے اپنے عالم دین کو لے کے آئے اور یہاں پہ آ کے اپنے پسندیدہ شخص کے ذریعے نکاح پڑھا لیں. جو وقت آپ کو جماعت کا پسند ہے، مسجد کے اپنے ایک مخصوص اوقات ہوتے ہیں جماعت کروانے کے. اس کے علاوہ مسافر آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، آئیں اپنی جماعتیں کروا لیں. محبت کے ذریعے، اللہ کے ساتھ اخلاص کے ذریعے. طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہاں پہ بعض کا عشاء کی 2 یا 3 جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری مسلک، ہمارا فلاں، بیچارے یہ سبھی دائرے میں بند ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں آئیے جماعت آپ کروا لیجئے، اپنے ٹائم پہ کروا لیجئے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اس سے لوگ ملتے ہیں. جو ہم نے چھوٹی چھوٹی بنیادوں پہ تفریق ڈال کے اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ لیا، دور کر لیا، مساجد کے ذریعے اس سلسلے کو ختم کر دیجئے. اب محبتیں بانٹ دیجئے. امت کے بہت سے لوگ شکار ہو گئے، بچے مارے گئے، جہاد ہم نے بیچ کھایا، سیاست کے نام پہ غلاظت بہت سی ہم نے پھیلا لی. لیکن پلٹ آئیے مسجدوں کی طرف. مسجدوں کے ذریعے محبت عام کر دیجئے، اپنے ان کمزوروں کو سنبھال لیجئے. اللہ کی توفیق سے جو یہ پیچھے گلی میں مسجد گارمنٹ سٹور ہے، اس میں مسجد کے فنڈ کی طرف سے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر صرف پچھلے 1-1.5 ماہ میں 300 خاندانوں کو مکمل کپڑے، بستر، چادریں فراہم کی گئی ہیں. لوگ اسلام آباد، راولپنڈی کے لوگ مل کر اور پورے شہر سے دور دراز سے سامان بھیج کر ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں. کراچی میں ایک شخص تھا، جوان بیٹا فوت ہوا،
اس نے سارا سامان پیک کیا، اس نے کہا دینا ہے تو مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ذریعے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایک ماں کا پتہ لگا فلاں جگہ ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، جاتے جاتے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے انتہائی تکلیف میں، اگر میں فوت ہوئی تو مسجد رحمۃ اللہ عالمین جا کے میرا جنازہ پڑھوانا ہے۔ یہ محبتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کسی نے پلان نہیں کی تھیں، یہ کسی نے سوچی نہیں تھیں۔ مسجدوں میں امت بن کے جب بیٹھیں گے تو اس امت پہ اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اتنی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اس مسجد میں گائنی کی ڈاکٹرز کا میں نے اعلان کیا تھا، اب منگل اور جمعرات کے دن پمس کے 20 سال تک شعبہ کارڈیالوجی کے ہیڈ وہ خود یہاں پہ آئے، یہ قافلہ رحمت خود یہاں پہ پہنچتا ہے، آگے کہنے لگے میں 2 دن یہاں پہ بیٹھوں گا۔ اب اللہ کی توفیق سے مسجد میں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ جو بھی کوئی بھی شخص جو دل کا مریض ہے وہ منگل کے دن اور جمعرات کے دن 12 سے لے کے 3 بجے تک وہ خود یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تیاری کر رہی ہے کہ ہم آ کے مسجد میں یہاں پہ ہم اوپر کی صرف چھت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھا کریں گے۔ ہماری نفسیات نے کہا کہ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھ کے لوگوں کو کونسلنگ دیں گے۔ 7 وکلاء حضرات ہیں وہ مسجد کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ساری کی ساری رحمتیں برکتیں مساجد کے ذریعے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اے رب کریم ہم سب کو رحمتیں بانٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی رحمت عطا فرما اور ہمیں رحمتیں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے رویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کی جھلک پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ سنتیں اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دل اخلاص کے ساتھ اسلام پہ عمل کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بلوچستان کی بیٹیاں بہنیں آ کے یہاں پہ در پہ بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کو عزت کے ساتھ ان کا مسئلہ حل فرما دے۔ جو بے رحم لوگ اندھے لوگ ان کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں کر رہے، تدبیر سے محروم ہیں، صرف طاقت کا ایک استعمال جانتے ہیں، اللہ ان کو ہوش کے ناخن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں رحمت پیدا فرما دے، جو رحمت والے ہیں ان کو اے رب کریم ہمارے حاکم بنا دے۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما دے، ان پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جو تیرے مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ ان سب کو رب کریم یا تو ہدایت عطا فرما یا ان کو مغلوب فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو امت بنا دے، ہم فرقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں جو دوزخ کی آگ جل رہی ہے اللہ ہمیں وہ آگ بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم قرآن کے ایک ایک لفظ کو سوچنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم جن کو اے اللہ پورا نہیں کر سکتے، رب کریم ہمیں ان کی محبت عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے جو جتنے کمزور لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، اے رب کریم ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ جو جن کو بے حساب عطا کیا ہے ان میں برکت عطا فرما، جن کو محدود عطا کیا ہے رب کریم ان کو بے حساب عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے، قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں رشتہ داروں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے رب کریم آپ مہربان ہیں، اپنا تعارف الرحمن الرحیم کہہ کے کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اپنی زندگی میں الرحمن الرحیم کی صفت اے اللہ اپنی زبانوں سے اور قرآن کریم میں ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو اسی رحمت اور اسی رحمان رحیم ہونے کا واسطہ ہے، اے اللہ ہم سب پہ اپنا فضل نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔